ویلکم ٹو لٹریری جانراز نان فکشن۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم فکشن کے متعلق تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے آپ فکشن کے متعلق ویڈیو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ فکشن اور نان فکشن۔ فکشن از میڈ اپ، امیجنری یعنی جو ہمارے خیالات اور امیجنیشن کی پروڈکشن ہو، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، فیک ہو۔ دوسری طرف نان فکشن ٹرو، فیکچول، حقائق پر مشتمل، حقیقت سے متعلق ایلیمنٹس پر مشتمل تحریر ہوتی ہے، اسے ہم نان فکشن کہتے ہیں۔ فکشن اور نان فکشن کے فرق کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہم لفظ فکشن کے ایف سے مراد فالس لے سکتے ہیں اور نان فکشن کے ایف سے ناٹ فالس لے سکتے ہیں، یعنی فکشن از فالس جس میں حقیقت نہیں ہے، اور دوسری طرف نان فکشن از ناٹ فالس جو حقائق پر، فیکٹس پر مشتمل ہوتی ہے۔ نان فکشن کی آگے مزید کچھ کیٹیگریز ہیں، سب جانراز ہیں، جن میں بایوگرافی، آٹو بایوگرافی، میموئر، آرٹیکلز اور سبجیکٹ اسپیسیفک نان فکشن قابل ذکر ہیں۔ So let's take a look on all of those one by one۔ سب سے پہلے بایوگرافی۔ بایو ایک گریک ورڈ بایوس سے نکلا ہے جس سے مراد ہے لائف، جبکہ گرافی گریک ورڈ گرافیکا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ایکسپلینیشن۔ So biography means life explanation. So we can also define biography that true life story of a person written by any other person، یعنی ایک شخص کی زندگی کے بارے میں کوئی دوسرا شخص لکھے تو اسے ہم بایوگرافی کہیں گے۔ جبکہ دوسری طرف آٹو بایوگرافی، اگر آپ پریفکس آٹو کا بایوگرافی میں اضافہ کر دیں تو اس کا مطلب ہوگا ٹرو لائف اسٹوری آف اے پرسن written by the same person۔ یعنی ان دونوں کو فرق کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی کے فیکٹس اور حالات کا خود ذکر کرتا ہے یا تحریر کرتا ہے تو وہ آٹو بایوگرافی ہے، لیکن اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کی زندگی کے بارے میں لکھے تو وہ بایوگرافی کہلائے گی۔ مثال کے طور پر لانگ واک ٹو فریڈم بائی نیلسن منڈیلا، جو کہ جنوبی افریقہ کے فریڈم فائٹر تھے، ان کی زندگی انہوں نے اپنی لائف کے بارے میں خود لکھا ہے۔ لانگ واک ٹو فریڈم ان کی کتاب کا نام ہے، تو یہ ایک بڑی مشہور آٹو بایوگرافی ہے۔ اسی طرح ایک رائٹر ہیں جو کہ بلائنڈ تھیں، ہیلن کیلر، ان کی کتاب کا نام ہے دا اسٹوری آف مائی لائف، انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں خود لکھا ہے، تو یہ بھی ایک آٹو بایوگرافی ہے۔ ایک پاکستانی رائٹر ہیں قدرت اللہ شہاب، جو ایک بیوروکریٹ تھے بڑے نامور، انہوں نے اپنی سروس اور اپنی چائلڈ ہوڈ کے بارے میں لکھا ہے، تو یہ بھی ایک آٹو بایوگرافی ہے۔ قدرت اللہ شہاب اس کے رائٹر ہیں، شہاب نامہ کتاب کا نام۔ جبکہ دوسری طرف دا 100 بائی مائیکل ہارٹ، اس کے اندر مائیکل ہارٹ نے 100 عظیم شخصیات کا ذکر کیا ہے، ان کی اچیومنٹس اور ان کی لائف کے بارے میں کچھ لکھا ہے۔ اب مائیکل ہارٹ کسی دوسرے کے بارے میں لکھ رہا ہے تو یہ بایوگرافی ہوگی۔ اسی طرح پارک ہونین، انہوں نے کتاب لکھی شیکسپیئر اے لائف، یہ بھی ایک مشہور بایوگرافی ہے۔ نیکسٹ کیٹیگری میموئر ہے، اور یہ آٹو بایوگرافی سے ملتی جلتی ہے۔ Memoir is a collection of memories and focuses on a specific event of life, while autobiography centers around entire life۔ اور آٹو بایوگرافی اور میموئر کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ آٹو بایوگرافی مکمل زندگی کا احاطہ کرتی ہے، جبکہ میموئر زندگی کے خاص حصہ پر فوکسڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ کیٹیگری ہے آرٹیکلز۔ آرٹیکلز آر ٹرو پیسز آف رائٹنگ، جو کہ نیوز پیپر، میگزینز اور انسائکلوپیڈیاز یا آن لائن سورسز کے لیے لکھے جاتے ہیں۔
نان فکشن آرٹیکلز کو لکھتے وقت فیکٹس اور ڈسکرپشنز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈسکرپشن سے مراد یہ ہے کہ آرٹیکل میں بیان کردہ انسیڈنٹ کو ڈسکرائب کرنا، اس کے بارے میں بیان کرنا۔ مثال کے طور پر اگر ایک جگہ بومب بلاسٹ ہوتا ہے تو بتایا جائے گا کہ اٹ از اے ڈیزاسٹرس سچویشن ہیئر۔ بہرحال بہت زیادہ ڈسکرپٹیو ورڈز نہیں ہونے چاہیے جن سے انسیڈنٹ کے ایگزیجریٹ کر جانے یا اپنی ہیئت، اپنی شکل تبدیل کر جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر بومب بلاسٹ ہوتا ہے اور رائٹر لکھے کہ یہاں صورتحال بہت دردناک، المناک، خطرناک، وحشتناک ہے، تو اتنے زیادہ ڈسکرپٹیو ورڈ سے فیکٹس ڈسٹارٹ ہو جائیں گے، اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آرٹیکلز میں کچھ بھی انٹرو نہیں ہونا چاہیے۔ آرٹیکلز شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ ہونے چاہیے۔ مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ ریڈرز کو جلد از جلد انفارمیشن کنوے کی جائیں۔ آرٹیکلز میں فوٹوگرافز، چارٹس اور گرافس ہوتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ مزید یہ کہ اس میں فوٹوگراف کے نیچے کیپشن، ہیڈنگز اور سب ہیڈنگ بھی دی جاتی ہیں تاکہ تحریر کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نیکسٹ کیٹیگری ہے سبجیکٹ اسپیسیفک نان فکشن۔ اس میں آل اباؤٹ ہیومن باڈی اینڈ اٹس فنکشنز، ہاؤ اوزون لیئر ڈپلیٹڈ، سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، امپورٹنس آف گوادر پورٹ، ہاؤ ٹرین انجن ورک، 100 ایزی ریسیپیز، لرننگ ٹرکش لینگویج، آل دا ٹیکسٹ بکس۔ ان تمام کتابوں میں مخصوص ٹاپک سے متعلق فیکٹس یعنی حقائق پر مشتمل معلومات اور تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ ان میں اکثر پکچرز، چارٹس، گرافس اور امیجز ہوتی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کو سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ اس میں کتاب کے آخر میں گلوسری ہوتی ہے۔ یہ ایک قسم کی منی ڈکشنری ہوتی ہے جس میں کانٹیکسٹ کے لحاظ سے اس کے میننگ درج ہوتے ہیں۔ So, these were the different categories and types of non-fiction۔ امید کی جاتی ہے کہ اب آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں فکشن اور نان فکشن کے فرق کو، اور اگلی بار جب بھی کوئی تحریر پڑھیں تو اس کا ژانرا، چاہے وہ فکشن سے متعلق ہو یا نان فکشن سے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ تھینکس فار اسٹیئنگ ود سینس میٹ۔